بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایکو کم کر دے گا، ایکو اس میں اگر کم کرنے کا آپشن ہے تو کر دیجیے. ایکو ہے سنا بھائی. یہ صحیح. قابل احترام مائیں اور بہنیں، ہر مہینہ ماشاءاللہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اجتماع کا. اس اجتماع کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر دین کی فکر آ جائے، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. ہم سب ماشاءاللہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ کلمہ جب ہم نے پڑھ لیا تب ہم مسلمان بن گئے، ہم ایمان والے بن گئے، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بن گئے. یہ کلمہ ایسا بابرکت کلمہ ہے کہ یہ انسان کو دنیا میں بھی کامیابیوں سے نوازنے والا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کی بہت قدر رکھی ہے. یہ بہت بڑا کلمہ ہے. یہ کلمہ پڑھنے والا بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑے مرتبے والا ہے، بہت اونچا مقام اللہ تعالیٰ اس کو دیے. یہ پوری دنیا جو چل رہی ہے، یہ سورج نکل رہا، یہ چاند نکل رہا ہے، ایسے ہی دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھیتیاں اگ رہی ہے، بارش برس رہی ہے، ہر چیز کا ایک نظام چل رہا ہے. ستارے آ رہے ہیں، رات آ رہی ہے، دن آ رہا ہے. یہ پورا اللہ کا جو نظام بنا ہوا ہے یہ ایمان والوں کے واسطے ہے. جب تک دنیا میں ایمان والے ہیں اس وقت تک یہ پورا سلسلہ چلتے رہے گا. جب دنیا کے اندر اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، جب دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والے ختم ہو جائیں گے، جب دنیا کے اندر نہ اللہ کا نام لینے والے مرد ہوں گے نہ اللہ کا نام لینے والی عورتیں ہوں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں قیامت کو قائم کر دے گے. بات غور سے سنیں، توجہ کے ساتھ میں سنیں. تمام خواتین سے گزارش ہے کہ بات جو بتائی جا رہی ہے بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے، بہت توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے. جتنا توجہ سے ہم سنیں گے انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا. جتنی ہماری توجہ ہوگی، جتنا ہم توجہ کے ساتھ سنیں گے تو وہ بات ہمارے دماغ میں بیٹھے گی. دماغ میں بات بیٹھے گی تو دل میں بھی اس کا اثر ہوتا. بات توجہ سے نہیں سنے، خالی جو ہے اپن بے توجہی کے ساتھ باتیں کر لیتے سنے، ادھر ادھر کام کر لیتے سنے، تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارا جڑنا جو ہے بیکار ہو جاتا. اس لیے توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے. تو دیکھیے ایمان جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے. ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایمان کے صدقے میں پوری دنیا کو چلا رہے ہیں.
یہ پورا نظام جو ہے ایمان والوں کی وجہ سے چل رہا. جب تک ایمان والے رہیں گے اس وقت تک یہ دنیا چلتے رہیں گی. جب ایمان والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو اللہ یہ دنیا کو ختم کر دیں گے. اس لیے ہم اب اس دنیا میں ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے, ایمان کے ساتھ زندہ رکھا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم پہ عمل کرنا ہے, اللہ کے حکموں پر چلنا ہے, نبی کے طریقوں پر ہمیں چلنا ہے. جب تک ہم اللہ کے حکموں پر نہیں چلیں گے, نبی کے طریقوں پر نہیں چلیں گے, تو ہم اس وقت تک کامیاب ہونے والے نہیں ہو سکتے. یہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے اللہ کے رسول کے حکموں پہ چلنے والے بنے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے, جو لوگ ایمان لائے, کلمہ پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور کلمہ پڑھنے کے ساتھ اللہ کے حکموں پہ بھی چلے, نیک عمل اچھے اچھے کام کرتے رہے. اچھے اچھے کام کیا ہیں؟ اچھے کام یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنا ہے, نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ نے حکم دیا رمضان آ جائے تو روزے رکھنا ہے, روزے رکھ رہے ہیں. اللہ نے مال دیا زکوٰۃ دینا ہے, زکوٰۃ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مال دیا غریبوں کو جو ہے تقسیم کرو, صدقہ دیو, صدقہ دے رہے ہیں. تو یہ اچھے اچھے کام اگر کوئی کر رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ہمارے پاس جنت ہے. ہم نے ان لوگوں کے لیے ایک اچھا ٹھکانہ تیار کر کے رکھا ہے. یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی, یہ ہمیشہ رہنے والی دنیا نہیں ہے, بلکہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. سورج چاند کا یہ پورا نظام ختم ہو جائے گا, دنیا ٹوٹ پھوٹ جائے گی, اور سمندر یہ دہکا دیے جائیں گے, جنت جہنم یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. اللہ کے پاس حساب دینا ہوگا, اور اس وقت سارے لوگ مر جائیں گے. تو سارے لوگوں کو مرنا ہے ایک دن, ہر ایک کو مرنا ہے. لیکن عقل مند آدمی وہ ہے, عقل مند عورت وہ ہے کہ جو اللہ کو راضی کر کے جائے, اللہ کو منع کر کے جائے, اللہ کو دنیا سے خوش کر کے جائے. جب تک اللہ کو ہم راضی کر کے نہیں جائیں گے, اللہ کو خوش کر کے نہیں جائیں گے, اس وقت تک ہم آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو آخرت کی کامیابی اصل کامیابی, آخرت کی کامیابی اصل کامیابی, اس کے بارے میں ہم کو فکر کرنا ہے. دنیا کی کامیابی یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی اچھا بڑا منسٹر بن گیا تو ہم اس کو سمجھ رہے ہیں بہت کامیاب ہو گیا. ایک آدمی بڑا پروفیسر بن گیا تو ہم سمجھ رہے بہت بڑا کامیاب آدمی ہے. ایک آدمی لیکچرر بن گیا تو ہم سمجھ رہے بہت بڑا کامیاب ہو گیا. یہ ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا, ایک آدمی انجینئر بن گیا, ایک آدمی پروفیسر بن گیا, لائر بن گیا, وکیل بن گیا, ہم سمجھ رہے بہت بڑا آدمی بن گیا ہے. ایک عورت جو جا کر کے بڑے دواخانے کے اندر انہیں ڈاکٹر بن گئی, انجینئر بن گئی, یا نرس بن کے کام کر رہی ہے, تو ہماری نگاہوں کے اندر یہ ہے کہ یہ بہت بڑی کامیاب ہو گئی ہے. میرے بھائی اور بہنیں, یہ اصل کامیابی نہیں ہے. دنیا کی کامیابی یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی. اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے, ہمارے عمل سے اللہ راضی ہو جائے. اللہ یہ بولے کہ یہ بندہ ہاں یہ اچھا بندہ ہے, اللہ بولے کہ ہاں یہ بندی میری اچھی بندی ہے, اللہ یہ بولے کہ ہاں انہیں اچھا کام کر کے آئی, ماشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کرنے والی تھی, پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتی تھی. آج دیکھیے نمازوں کا کیا حال ہو گیا ہے. نماز کتنی اہم عبادت ہے, ہم اس کی طرف توجہ دینا کہ نماز جو ہے اتنی بڑی اہم عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں, یعنی نماز پڑھیں گے تو میرے کو خوشی ہوتی, نماز پڑھے تو میرے دل کو چین ملتا. میرا امتی اگر نماز پڑھنے والا ہے, بندہ نماز پڑھنے والا ہے, میری بندی میری امتی نماز پڑھنے والی ہے, تو اللہ کے نبی کو خوشی ہوتی ہے, اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز دین کا ایک ستون ہے, دین کا ایک پلر ہے. جیسے گھر بناتے ہیں تو گھر بنائے تو کیسا بناتے, ایک پہلے جو ہے بیس بناتے, بنیاد بناتے نیچے, اس کے بعد پلراں ریس کرتے, پلراں کھڑے کر کے اس کے بعد میں اس کے اوپر چھت بناتے, پھر اس کے بعد دیواراں کھڑے کرتے, تب کہیں جا کے ایک پورا گھر بنتا. دین بھی ایک ایسی عمارت کے جیسا ہے, دین کی بھی ایک عمارت ہے, گھر کے جیسا ہے دین. جیسے گھر کے اندر بلڈنگ بنا رہی تو پلراں بناتے اور پلروں کے اوپر چھت ڈالتے. اگر کوئی ایک پلر بھی نکال دو تو
تو چھت باقی رہ سکتا؟ نہیں باقی رہ سکتا، چھت گر جاتا، اس لیے کہ چھت پلر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، پلر اگر نکال دیں گے تو چھت بھی گر جاتا۔ دین کی جو بنیاد ہے، ہمارے دین کی بنیاد بھی ایسے ہی کئی ستونوں پہ، کئی پلروں پہ ہے۔ ان میں ایک اہم اور ضروری جو پلر ہے وہ نماز کا پلر ہے۔ اللہ کے نبی بولے کہ نماز دین کا ایک پلر، ایک ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو اس نے دین کا جو بنیاد ہے، دین کی جو عبارت ہے اس کو گرا دیا۔ تو دیکھو، دین قائم رکھنا ہے تو اس کے لیے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے کے زمانے میں لوگ کیسے کیسے نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرات صحابیات جو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو عورتیں تھیں ان کو صحابیات کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے کی عورتیں بہت عبادت گزار ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ کی بہت اطاعت کرنے والی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والی ہوتی تھی۔ وہ کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتے تھے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، وہ ہمیشہ ایسا کام کرتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ کو خوش کرنے کے کام کرتے تھے۔ اس لیے دیکھیے، وہ صحابیات بھی اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے دین کو سیکھتے تھے، دین کی معلومات حاصل کرتے تھے، پوچھ کر کے جاتے تھے۔ ایک صحابیہ ہے، ان کا نام ہے حضرت ام حمید ساعدیہ رضی اللہ عنہ۔ ان کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہ یہ جو ہے بہت دیندار، بہت پاک باز عورت تھی، دین کی بہت ان کے اندر تڑپ تھی، دینداری، نماز کا بہت شوق تھا ان کو۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے اللہ کے نبی کو بولے کہ یا رسول اللہ، میرے کو جو ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا بہت شوق ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آ کے آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ اللہ کے نبی بولے آپ کا یہ شوق اچھا ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں کیسا شوق تھا صحابیہ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا کو کہ اللہ کے نبی کے پیچھے آ کے نماز پڑھنا چاہ رہے، اتنا شوق ان کو تھا اللہ کے نبی کے پیچھے آ کے نماز پڑھنے کا۔ آج ہماری عورتوں کو دیکھو، بہانے سے نمازاں چھوڑ لیتے رہتے، کہیں چلے گئے دعوت میں نماز چھوڑ دیے، رشتے داروں کنے چلے گئے نماز چھوڑ دیے، آنٹی کنے چلے گئے نماز چھوڑ دیے، خالہ کنے چلے گئے نماز چھوڑ دیے، پھپھو کنے گئے نماز چھوڑ دیے، بازار کو چلے گئے نماز چھوڑ دیے۔ نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے کچھ بھی ہمارے اندر۔ آج نمازوں سے اس قدر غفلت اور کوتاہی ہو رہی ہے کہ اللہ ہی رحم فرمائے۔ آج ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں ایسی ہیں کہ جن کو نماز کا پتہ بھی نہیں۔ آج فجر کی نماز جو ہے کتنے لوگ پڑھتے بھائی؟ دیکھو آج ماشاءاللہ گاؤں کے اندر تو صبح صبح جلدی اٹھنے کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن تھوڑا اور پہلے اٹھ گئے اور اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیے تو دن میں جلدی اٹھنے کا یہ بھی اپنے کو فائدہ ہو جا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی عبادت کر لیے تو پھر نماز کی برکت بھی حاصل ہو جاتی۔ اس لیے کہ جب تک ہم نماز نہیں پڑھے کوئی کام اچھا ہونے والا نہیں۔ نمازوں کے اوپر یہ سب کاموں کی بنیاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک لیٹر لکھے، وہ زمانے کے اندر الگ الگ گاؤں کے اندر جو ہے وہاں کے امیر رہتے تھے، وہاں کے سرپنچ ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کیا کرے، ایک لیٹر لکھے، اپنے سرپنچوں کو لکھے گاؤں کے۔ کیا لکھے اس کے اندر ایک بات، اہم بات یہ لکھے کہ دیکھو اپنی نمازوں کی فکر کرو، جب تک تمہارے نمازاں صحیح رہیں گے اس وقت تک تمہارے پورے کام صحیح رہتے، اور اگر تمہاری نماز خراب ہو گئی تو سمجھ جاؤ پورے کام تمہارے خراب ہو جاتے۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت ہو گیا تھا، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت تھا، تو وہ ٹائم پہ اللہ کے نبی بلا کے اپنے رشتے داروں کو یہ نہیں بولے کہ میرا پیسہ ہے دیکھو یہ تقسیم کر لو، میرا یہ جو گھر ہے اس کو تقسیم کر لو، میری فلاں جائیداد ہے اس کو تقسیم کر لو۔ ماں اور بیٹیوں کو بلا کے نہیں بولے کہ تمہارا حصہ اتنا ہے، تمہارا حصہ اتنا ہے، تمہارا یہ ہے، تمہارا وہ ہے، یہ سب تقسیمہ کر لیتے نہیں بیٹھے تھے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی آخری ٹائم پہ کیا کرے، بلا کے بولے کہ دیکھو نماز ہے، نماز کی فکر کرو، نماز کے بارے میں فکر کرو، یہ بہت اہم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی اس کی اہمیت اور توجہ دلا رہے تھے اس کی طرف کہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ میں جاتے جاتے بھی نماز کی تاکید کر کے جا رہا ہوں کہ تم نماز کے بارے میں غفلت نہیں کرنا، نماز کے بارے میں بے فکر نہیں ہونا۔ تو میں یہ واقعہ سنا رہا تھا حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا کا۔ انہوں آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کے انہوں اپنی طلب ظاہر کرے کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھنے کا شوق رکھتی ہوں اور مجھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شوق ہے، میں آپ کی مسجد میں آ کے نماز پڑھنا چاہ رہی ہوں۔
تو اللہ کے نبی بولے کہ تمہارا شوق بہت اچھا ہے، ایسا شوق رہنا چاہیے، ایسا جذبہ رہنا چاہیے، سب لوگوں کے اندر ایسا شوق رہنا بھائی۔ یہ جو صحابی حضرت ام حمید رضی اللہ عنہ کے اندر ہے، یہ شوق ہر بہن اور ہر بیٹی کے اندر رہنا، یہ شوق آج ہمارے اندر بھی ہونا ہے کہ نماز پڑھنے کا شوق۔ اللہ کے نبی بولے کہ ہاں شوق تمہارا اچھا ہے، لیکن ایک کام کرو کہ تم جو ہے نماز اپنے گھر میں پڑھ لو، تم اپنی نماز اپنے گھر کے اندر پڑھو، گھر میں نماز پڑھنا تمہارے لیے بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے، بہت افضل ہے۔ گھر میں نماز پڑھنا تمہارے لیے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے سے بہت زیادہ اچھا ہے، اس لیے تم اپنے گھر کے اندر نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی جب یہ حکم دیے تو پھر وہ صحابی اپنے گھر کو گئے، جا کے انہوں کیا کرے، اللہ کے نبی کے حکم پہ گھر میں گئے، گھر میں جا کے ایک کمرے کو خالی نماز پڑھنے کے واسطے خاص کر لیو کہ اب وہاں پر نماز ہی پڑھنا ہے خالی۔ جیسے مسجد ہوتی نماز پڑھنے کی، ایسے گھر کے اندر ایک کمرہ انہوں بنا لیے، اب وہیں پر نماز پڑھتے رہے اور انتقال ہونے تک وہی نمازیں پڑھتے رہے۔ اتنا زیادہ اہتمام نمازوں کا تھا۔ ایسے ہی اور بزرگ خواتین بھی گزری، اللہ والے جیسے مرد ہوتے تھے اللہ والی خواتین بھی ہوتی تھی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، یہ بہت بڑی اللہ والی خاتون تھی، بہت زیادہ اہتمام کرتی تھی، نمازوں کا اہتمام کرتی تھی، اتنی زیادہ پاک باز تھی، اتنی زیادہ دیندار تھی کہ لوگ ان کی باتوں کو سن کر کے دین پر آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے گھر کے اندر ایک چور آیا، ایک واقعہ ہے، رات کا ٹائم تھا، ایک چور ان کے گھر کے اندر آیا۔ اب آیا چور تو وہ چور تو چوری کرنے کے واسطے آتا، لیکن وہ چونکہ ایک دیندار خاتون کا گھر تھا، وہ دیندار عورت کا گھر تھا، حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا گھر تھا۔ اب ان کے پاس تو کچھ زیادہ مال دولت نہیں تھا کہ بھئی وہاں پر چوری کرتا۔ انہوں بولے کہ دیکھو میرے گھر کے اندر تو کچھ بھی سامان وامان نہیں ہے، میرے گھر کے اندر تو کوئی چوری کرنے کے واسطے تمہارے واسطے کچھ بھی نہیں ہے، لہذا تم یہاں پر چوری نہیں کر سکتے، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو وہ چور دیکھا کہ بھئی یہاں تو میرے کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، اس لیے میرے کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ لیکن انہیں جا رہا تو انہوں بولے حضرت رابعہ، انہوں بلایا اس کو، ارے ذرا ادھر آؤ، اگر آ کے تو جا۔ تو انہیں واپس آیا تو انہوں بولے کہ جب تو میرے گھر کو آ گیا، میرے پاس سامان وامان نہیں ہے، روپے پیسے نہیں ہے، زیورات اور گہنے نہیں ہے میرے پاس، البتہ میں تو جو ہے اللہ کی عبادت کرنے والی عورت ہوں، میں تو نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی عورت ہوں، قرآن پڑھنے والی عورت ہوں، اس لیے جب تو میرے پاس آیا تو ایک کام کر، میرے پاس تو بس یہ جو ہے پانی ہے وضو کا، اور میں اس سے وضو کرتی ہوں اور اللہ کے سامنے نماز پڑھتی ہوں۔ اب یہ تیرے سامنے لوٹا ہے، کام کر، تو آیا تو خالی کہیں کو جاتا، 2 رکعت نماز پڑھ کے جا، 2 رکعت نماز پڑھ کے جا بول کے اس کو بولے۔ یہ کون بول رہی ہے؟ ایک عورت بول رہی ہے، ایک لیڈیز بول رہی ہے، ایک چور کو بول رہی کہ بھائی تو آیا تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے جا۔ تو وہ چور کیا کرا، چلو ٹھیک ہے، بیچارے بول رہے تو 2 رکعت نماز تو پڑھ لیتا ہوں میں۔ اب 2 رکعت نماز پڑھنے کے واسطے وضو کرا، وضو کر کے نماز پڑھنے کے واسطے کھڑے ہو گیا، 2 رکعت پڑھا۔ اب اس کو اتنا مزہ آیا نماز کے اندر، اتنا مزہ آیا کہ انہیں بولا کہ ارے 2 رکعت کہیں اور پڑھنا چاہیے، اور پڑھوں میں نماز، اور 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ 2 رکعت کے بعد اور 2 رکعت کے واسطے کھڑا ہوا، پھر ایسی 2 رکعت کے بعد اور مزہ آیا اس کو، انہیں بولا اور 2 رکعت پڑھتا ہوں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ایسی نماز پڑھتے 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 فجر کا ٹائم آ گیا، اتنی دیر تک انہیں نماز پڑھتے رہا۔ اب حضرت رابعہ بصریہ نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، اب صبح کا ٹائم ہو گیا ہے، اب تو یہاں پر رہیں گا تو لوگ جو ہے آ کر کے بدنام کریں گے، اس لیے اب جا کے اللہ کے گھر میں مسجد میں نماز پڑھ۔ تو اس کے بعد میں اس نے توبہ کی اور چوری جو کرتا تھا وہ چوری کو چھوڑ دیا اور بولا کہ آج کے بعد میں کبھی چوری نہیں کروں گا، اب اللہ کا بندہ بن کر کے اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جاؤں گا، یہ کہہ کر کے وہ چلا گیا۔ دیکھیے ایک عورت تھی، ایک عورت کی بات کا اثر اس چور کے دل پہ ہوا، جس کی وجہ سے اس کی پوری زندگی بدل گئی، اس نے چوری کرنا چھوڑ دیا۔ مائیں اور بہنیں اگر اپنی اصلاح کریں، اگر ہم پہلے خود تیار ہوں، ہم نمازوں کا اہتمام کریں، ہم اللہ کی بندی بننے والے بن جائیں، ہم اللہ کو خوش کرنے والے بنیں گے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العزت ہمارے ذریعے سے ہماری آنے والی نسلوں کے اندر دین کو عام کریں گے۔ آج دیکھیے آج ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں، آج بچوں کا ماحول کیسا ہو گیا ہے، آج ہمارے گھروں کا ماحول صحیح کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمارے گھروں کا ماحول دیندار ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیے کیا عالم ہو گیا ہے،
آج ہمارے گھروں کے اندر نمازیں بھی نہیں ہو رہی ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت تک نہیں ہو رہی ہے۔ اماں جو ہے بچی کو شادی ہوئی تو قرآن دیتے، کہیں کو وہ قرآن اوپر ونچان پہ رکھا ہوا رہتا، محفوظ ڈبے کے اندر بن کے محفوظ رکھ دیتے، لا کے بچی کی شادی ہو رہی تو سب سے پہلے جہیز دینے سے پہلے بولتے بیٹی یہ لے یہ قرآن ہے، یہ لکھ جا کے اپنے گھر میں حفاظت سے رکھنا، میرے کو ہمارے اماں جو ہے حفاظت سے دیے تھے، یہ قرآن ہمارے اماں دیے تھے، لہٰذا میں بھی تیرے کو دے رہی ہوں، یہ لکھ جا کے اپنے پاس حفاظت سے رکھنا۔ لہٰذا وہ بچی کیا کرتی، اماں ماشاءاللہ ہمارے اماں دیے، وہ جو ہے برکت کی قرآن ہے، یہ گھر میں برکت ہوتی، اس لیے لکھ جا کے کیا کرنا، منچان پہ سجا کے رکھ دینا، اس کو اچھا محفوظ رکھ دینا، شوکیس رہا تو شوکیس کے اندر رکھنا، بلکہ لکھ جا کے اہتمام سے رکھ دینا۔ کہیں کو ہمارے اماں دیے بھائی، وہ تھا کتاب جو ہے برکت کی کتاب ہے، یہ گھر میں رکھے تو برکت آتی۔ آج ہمارا حال قرآن کے ساتھ یہ ہو گیا، قرآن پڑھنا تک نہیں آ رہا بچوں کو، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بچوں کے بارے میں فکر ہی نہیں کی، ہمارے اماں ابا جو ہے ان لوگ ہمارے بارے میں فکر نہیں کرے، ہم اپنی اولاد کے بارے میں بے فکر ہیں۔ ہمارے اماں ابا جو ہے ہمارے کو قرآن پڑھنے کے واسطے نہیں بھیجے، کہیں مکتب میں کہیں مسجد میں نہیں بھیجے، ہمارے وہاں جو ہے کبھی لکھ جا کے مسجد میں نہیں بٹھا، مکتب میں جا بیٹا ملزم کرے پڑھ لے ذرا جا کے ایڈمیشن نہیں کرایا۔ ویسے ہم جیسے ہی اپنی زندگی گزار لیے، آج ہم اپنے بچوں کی زندگیاں بھی ویسی گزار رہے ہیں۔ آج بچوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے ہمارے کو، بچہ دیندار بن رہا، بے دین ہو رہا، نمازیں پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، قرآن پڑھنے آ رہا اس کو نہیں پڑھنے آ رہا، آج کوئی فکر ہمارے کو ہے نہیں۔ بابا جو ہے صبح ہوتے ہی اٹھتے کہ سیدھا چلے جا رہے، کھیتوں میں چلے جا رہے ہیں، کاروبار کو چلے جا رہے ہیں، دکان کو چلے جا رہے ہیں، آٹو پہ چلے جا رہے ہیں، رکشے پہ چلے جا رہے ہیں۔ بابا تو اپنے کام کے اندر لگے ہوئے، گھر کے اندر عورت ہے، اماں ہے، اماں کو بھی فکر نہیں ہے، اماں یہ سمجھ رہی کہ میرا کام خالی برتن دھونا ہے، چولہا جلانا ہے، کھانا پکانا ہے، کپڑے دھونا ہے، بس اتنا ہی کام ہے میرا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ حالانکہ اور گھر کی عورت جو ہوتی ہے وہ گھر کے بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہوتی ہے، گھر کی عورت گھر کی رانی ہوتی ہے، مہارانی ہوتی ہے، اور گھر کا پورا نظام اس کے ہاتھ میں، پورا کنٹرول کرنا اس کی ذمہ داری۔ جیسے ایک ملک کا ایک وزیر اعظم ہوتا، پرائم منسٹر ہوتا، انہیں پورے ملک کو چلاتا، پوری کنٹری کو دیکھتا انہیں، ایسی گھر کی ذمہ دار، گھر کی پرائم منسٹر گھر کی عورت ہوتی ہے۔ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ گھر کے اندر کپڑے دھونا بھی ہے، چولہا جلانا، کھانا پکانا، برتن دھونا، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کی فکر بھی کرتا ہے کہ میرے بچے کو اللہ کا نام لینا آ جائے، میرے بچے کو قرآن پڑھنا آ جائے، میرے بچے کو نماز پڑھنا آ جائے، میرے بچے کو روزہ رکھنا آ جائے، میرا بچہ پڑھ لکھ کر کے قرآن پڑھ کر کے اللہ کو خوش کرنے والا بنے، جب میں مر جاؤں گی تو پھر اس کے بعد میرا بچہ قرآن پڑھ کے میرے کو بخشنے والا بنے، یہ بچہ بڑا ہو کر کے میرے لیے دعا کرنے والا بنے۔ ایسی فکر آج ہر عورت کو ہونے کی ضرورت ہے، یہ فکر پیدا کرنا ہے۔ اس لیے کہ یہ اولاد اگر آج ہاتھ سے نکل گئی تو پھر سمجھ لو بعد میں افسوس کرنے کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ کو آنے والا نہیں۔ مر جائیں گے، مرنے کے بعد میں کوئی بھی ہمارے اوپر جو قرآن پڑھ کے بخشنے والا نہیں رہے گا، بچے دعا کرنے والے نہیں رہیں گے۔ مرنے کے بعد ساتھ میں کیا لے کے جاتے؟ کوئی تو بھی لکھ جاتا کیا ساتھ میں پیسے لے کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ پکڑے بولے کہ بھائی تو جو ہے ہماری نافرمانی کر کیا تو پیسے دے کے اللہ کو بولے گے لو یہ پیسے لے لو، ہمارے کو چھوڑ دو۔ پیسے ویسے وہاں کوئی بھی چلنے والے نہیں، زیورات سونا چاندی کچھ بھی چلنے والے نہیں۔ آخرت میں تو نیکی کا سکہ چلتا، جتنے نیکی ہم کر کے جائیں گے اتنا ہمارے کو وہاں پر آرام ملے گا، جتنا ہم ثواب یہاں پر جمع کر کے جائیں گے اتنا آخرت میں ہمارے کو ثواب ملنے والا ہے، جنت ملنے والی ہے، وہاں ہر طرح کی نعمت ہے۔ اس لیے جب آدمی مر جاتا ہے تو حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اب انہیں نہ تو نماز پڑھ سکتا، نہ روزہ رکھ سکتا، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب مرنے بعد سے کیا چیز کام میں آتی ہے؟ اللہ کے نبی ایک چیز، 3 چیزیں بتائے، اس کے اندر ایک چیز یہ بتائے کہ نیک اور صالح اولاد جو اپنے اماں باپ کے واسطے دعا کرتی ہے تو بچے کے دعا کرنے کی وجہ سے اماں باپ کو فائدہ ہوتا، قبر کے اندر فائدہ ہوتا۔ قبر کے اندر ہم اکیلے پڑے ہوئے رہتے، وہاں کوئی بھی آنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی آ کے ہمارے کو پوچھنے والا نہیں، ارے بھائی خیریت سے نہیں ہے، فاطمہ تو خیریت سے نہیں ہے، عائشہ تو خیریت سے نہیں ہے، آ کے کوئی نہیں پوچھتے وہاں پر تو ہمارے ساتھ ہم اچھا عمل کر کے جائیں گے تو عمل ہمارے ساتھ رہنے والا ہے،
یہ بچے جو آج ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ان کی اگر ہم اچھی تربیت کریں، ان کو ہم قرآن پڑھنا سکھائیں، مکتب کو بھیجیں، تو یہ بچے بڑے ہو کر کے ہمارے لیے قرآن پڑھیں گے، ثواب پہنچائیں گے۔ مردے خبر کے اندر انتظار کر لیتے رہتے کہتے خبر میں مردے کیا کرتے، جیسے اپن جو ہے کوئی مہمان آ رہا کیا نہیں آ رہا انتظار کر لیتے رہتے، کوئی آ رہے تو اپنے انتظار میں رہتے، ویسی خبر کے مردے جو ہے اپنے اولاد کی دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی میرے بارے میں دعا کر رہا کیا، اس طرح سے دعا کا انتظار کر لیتے رہتے، کیونکہ وہ دعا بچے کرتے ہیں، جب ان کی اولادیں دعا کرتی ہے، ان کے رشتہ دار یا کوئی بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو دعا کی وجہ سے ان لوگوں کو ثواب ملتا ہے اور ان کے تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری اولاد آگے چل کے ہمارے کو فائدہ دینے والی بننا، ہماری اطاعت کرنے والی بننا، ہماری بات ماننے والی بننا، آج دیکھیے اولاد اماں باپ کی سننے کا سے تیار نہیں ہے، اماں باپ کی بات ہی نہیں مان رہی۔ اماں بولے بیٹا ذرا جا کے جو ترکاری لے گیا، بیٹا مائچ میں لا گیا بولنے کو جب میں نہیں جاتا، بیٹی کو بولے بیٹی ذرا برتن دھو دے، بیٹی بولی ابا اب بھی جو ہے مدرسے اسکول سے آئی میں تھک کے آئی ذرا آرام کرنے دو، اماں کو جوابہ دے رہے، بابا کو آنکھیں دکھا رہے بچے آج کل۔ یہ سب کہیں کو ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے دیندار نہیں بنا رہے، ان کی صحیح تربیت نہیں کر رہے۔ الحمدللہ ہمارے اس گاؤں کے اندر مولانا جو ہے بڑی فکر کر رہے، بہت فکر کر کے ہر مسجد کے اندر مکتب کا نظام شروع کرے تاکہ ہماری اولاد اور ہماری نسلیں دیندار بنے، ان کو قرآن پڑھنا ہے، ان کو اللہ رسول کا نام آ جائے، ان کو کلمہ آ جائے، ان کی نمازیں صحیح ہو جائے، ان کو دین کیا چیز ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، یہ ان کو معلوم ہو۔ اس کے لیے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نظام چلا رہے ہیں پورے گاؤں کے اندر، کئی گاؤں دیہاتوں کے اندر مولانا چلا رہے ہیں۔ ہمارے اس گاؤں کے اندر بھی ماشاءاللہ مکتب چل رہا، ہماری ذمہ داری ہے ہر گھر سے، ہر گھر کا بچہ بچی مکتب میں جانا، وہاں جا کے پڑھنا۔ ان لوگ آج پڑھیں گے تو کل کے واسطے نہ بنیں گے، آج نہیں پڑھیں گے تو پھر کل کے واسطے بن بھی نہیں سکتے۔ آج پڑھیں گے تو اچھے بنتے، ان لوگ اچھے بنیں گے تو ایک اچھا معاشرہ وجود میں آتا، نیک سارے لوگ وجود میں آتے، ورنہ پھر چوری کرنے والے، ڈاکے ڈالنے والے، بدکاریاں کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، یہ لوگ آج پیدا ہو رہے ہیں۔ آج لوگوں کی کثرت گناہ کرنے والوں کی زیادہ ہے، آج زیادہ لوگ کتنے گناہ کرنے والے لوگ زیادہ ہے، نیک کام کرنے والے کم ہیں۔ آج خیر خواہی لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے والے کم ہیں، آج برا چاہنے والے بہت زیادہ ہیں۔ آج دیکھو ہر جگہ یہی چل رہا کہ ساس بہو کے اندر لڑائیاں جھگڑے چل رہی، ننند کے اندر ننند ہے بھاوج ہے، دونوں کے درمیان میں چل رہی، انہیں اس کے بارے میں جلن اپنے دل میں پال لے رہی، انہیں اس کے بارے میں جل لے رہی، انہیں اس کے بارے میں غیبتاں کر لیتے بیٹھی، انہیں اس کے بارے میں چغل خوریاں کر لیتے بیٹھی۔ اس طرح کے آج ہمارے گھروں کے اندر پوری آگ لگی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارا ماحول ہی صحیح نہیں، تو ہمارے گھروں کا ماحول صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اپنا ماحول صحیح بنانے کی ضرورت ہے۔ گھروں کے اندر دینداری جب تک نہیں آئے گی اس وقت تک ماحول بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو آج جو ہے اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو مکاتب سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ مکتب میں پڑھائیں گے تو پھر یہ بچے ہمارے لیے سکون کا، آرام کا ذریعہ بنیں گے، اور یہ بچے آگے چل کے ہمارے کام آئیں گے، ہمارے کام آئیں گے، ہم جو بولیں گے وہ سنیں گے، ہماری بات ماننے والے بنیں گے۔ یہ بچے آگے چل کے اماں باپ کو آنکھیں نہیں دکھاتے۔ جو بچہ دیندار ہوتا، جو اچھا رہتا، نیک صالح رہتا، دیکھو انہیں کیا کرتا، اماں جو کام بولے وہ کام کرتا، بابا جو کام بولے وہ کام کرتا، گھر کے کام بولے گھر کے کام کرتا، باہر کے کام بولے باہر کے کام کرتا، شریف بچہ جو رہتا انہیں یہ سب کام کرتا۔ لیکن جو بچہ جو ہے جس کی صحیح تربیت نہیں ہوتی تو انہیں نہ تو اماں کے کام آتا، نہ بابا کے کام آتا، نہ گھر کے کام آتا، نہ باہر کے کام کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا۔ کیا کرتا؟ آوارہ پھر لیتے رہتا، ادھر جا کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ گیا، چبوتروں پہ بیٹھ گیا، ادھر ادھر پھر لیتے رہتا، رات کو آیا گھر میں کھایا سویا، پھر صبح کو اٹھ کے نکل جاتا۔ تو اس وجہ سے اپنی اولاد کو اپن اچھا بنانے کی فکر کرنا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنا ہے۔ تربیت کے لیے سب سے اہم اور اچھی جگہ جو ہے وہ مسجدیں ہیں، مسجد کے مکتب ہے۔ مسجد کے مکاتب میں ہم جب تک نہیں لے جائیں گے بچوں کو اس وقت تک بچے اچھے نہیں بن سکتے۔ آج اپن کیا کر رہے ہیں؟ گفٹاں دیتے بچوں کو، بیٹے اگر تو 10th میں پاس ہو گیا تو میں تیرے کو گفٹ دیتی ہوں۔ بچی اگر ہے تو بچی کو بولتے بیٹی اگر تو 10th میں پاس ہو گئی تو ایک اچھا انعام دیتی ہوں میں تیرے کو، ایک چاندی کی جو انگوٹھی لا کے دے دیتی ہوں، ایک سونے کی بالی لا کے پہنا دیتی ہوں تیرے کو۔ تو ایسے اپن گفٹاں دینے کی باتیں کرتے رہتے،
कई को एग्जाम में पास हो गए तो अच्छा गिफ्ट देती हूँ। बच्चा जो है एग्जाम में पास हो गया तो बाबा बोलते अगर पास हो गया तो बेटे मैं तेरे को साइकिल दिलाता हूँ। आजकल तो जो है गाड़ियों का जमाना आ गया, बाबा बोल रहे कि अगर तू पास हो गया तो बेटे मैं तेरे को एक अच्छी गाड़ी दिलाता हूँ। अब हम जो है दुनिया के अंदर बच्चों को दुनिया के इनामात का लालच देके दुनियावी तरक्की करा रहे। एक बच्चा हमारा क्या होना भाई, अच्छा जो है तरक्की करना उन्हें, अच्छा एजुकेशन हासिल करना उन्हें, अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा तो फिर बच्चा जो है तरक्की करता और उसको अच्छी जॉब मिलती, अच्छी नौकरी मिलती, गवर्नमेंट जॉब मिलती उसको। ये हमारी फिक्र दुनिया बनाने के लिए हो रही, आखिरत बनाने के लिए कितनी फिक्र हो रही, जरा ये सोचे कभी। आखिरत बनाने की कभी फिक्र करें हम? कभी फिक्र नहीं। ऐसी फिक्र होना हमारी कि जैसा हमारे बच्चे की दुनिया बन जाना, उन्हें अच्छी तरक्की करना, अच्छा एजुकेशन हासिल करना, एक अच्छी जॉब मिलना बोल के फिक्र कर रही। आखिरत में इनके बारे में भी ये फिक्र करना कि भाई हमारा बच्चा जो है जब आखिरत में जाएगा तो वहां पर हमारे हाथ से सिफारिश करना, अल्लाह के सामने हमारे लिए सिफारिश करना, और फिर हमारा बच्चा तरक्की करके जन्नत में बड़े बड़े दर्जों पे चढ़ना, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में उसको जगह मिलना, जन्नत की नेमतें उसको मिलना, जन्नत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से उसको जामे कौसर मिलना, उन्हें जन्नत के अच्छे दर्जे पे रहना, जन्नत की बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ने तैयार की, वो नेमतें इसको मिलना। ऐसी फिक्र भी आज हम करने की जरूरत है। आखिरत की फिक्र हम कुछ भी नहीं कर रहे। बच्चा जो है जहन्नम से बच जाए, जन्नत में चले जाए, इसकी कोई फिक्र नहीं है। इसलिए अपनी औलाद के बारे में फिक्र करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को तैयार करना है। इसलिए कि हम अगर तैयार नहीं होंगे, अगर माएँ और बहनें अगर सही दीन पर नहीं चलेंगी तो औलाद भी नहीं चल सकती। बच्चे क्या करते, बच्चे देखते अम्मा क्या कर रहे, नमाज पढ़ रही, तो बच्चा क्या करता, छोटा बच्चा आगे बाजू में बैठ के उन्हें नमाज पढ़ना शुरू कर देता। उन्हें देखता ये क्या है, एक नफ्सियाती चीज है। बच्चे देख के सीखते हैं। अब्बा नमाज पढ़ रहे तो बच्चा क्या करता, अब्बा को देख के अब्बा जैसा नमाज पढ़ रहे वैसी नमाज पढ़ता। अम्मी नमाज पढ़ रहे, अम्मी के बाजू आगे बैठ जाता उन्हें। अम्मी कैसा रुकू कर रहे वैसा रुकू करने की कोशिश करता, सजदा कर रही तो सजदा करने की कोशिश करता, अम्मी बैठ के दुआ कर रही तो बच्चा भी दुआ करता। बच्चे देख के सीखते, इसलिए हम जैसा करेंगे बच्चे भी वैसी करते। इसलिए कि बच्चों का जहन एक खाली तख्ती के जैसा है, उस तख्ती के ऊपर जो लिख दिया जाएगा वो हमेशा मरने तक बाकी रहता। जैसे पत्थर के ऊपर कोई चीज लिख दी जाती है तो हमेशा हमेशा के लिए बाकी रहती है, ऐसे ही बच्चों की जहन पर सबसे पहले जो चीज बैठ जाती है तो मरने तक बाकी रहती है। इसलिए अगर अच्छी चीज अगर हम उनके जहनों पे लिखेंगे, अच्छा असर उनके दिमागों में बिठाएंगे तो ये असर उनके मरने तक बाकी रहेगा। लेकिन अगर कोई बुरा असर अगर उनके दिमागों पे बैठ गया तो फिर ये बुरा असर उनके मरने तक रहता है। इसलिए बच्चे क्या करते, देख के सीखते। अब्बा अगर जो सिगरेट पी रही, बीड़ी पी रही, बच्चे देख लेते रहते, हाँ बड़े होके अपने को भी ये काम करना है। अब्बा अगर गुटखा खा रही तो बच्चे देख लेते, देख के उन्हें बोलते कि हाँ हाँ अरे बड़े होने के बाद में अपने को भी ये खाना है। अब्बा जो है अल्लाह ना करे कि कोई जो है शराब पी रहा तो बच्चे देख लेते, देख के समझ जाते हाँ बड़े होके जो थकान दूर करना है तो ये पीना चाहिए। घर के अंदर बच्चियां देखते कि अम्मी क्या कर रही, अम्मी नमाजा नहीं पढ़ रही, अम्मी खाली जो है घर के अंदर बैठे हुए बाता मंतखा मार लेते, बैठे हुए अजान हो रही तो भी कुछ भी नहीं, खाली बैठे हुए, और अम्मी को देख रहे कि कहीं जा रहे तो बुर्का भी नहीं पहन रही, वैसे निकल के चले जा रहे। तो बच्चियां क्या कर रहे, देखते, देख के सीखते। हमारे अम्मा ऐसा कर रही, अपने को भी बड़े होके ऐसी करना है। अज़ान हो रही, नमाज वमाज कुछ भी नहीं पढ़ रही तो बच्ची को भी नहीं मालूम, उन भी ये सोचती कि भाई नमाज क्या, खाली मुल्सा अजान दे लेते, अपने कुछ भी करना नहीं। रमजान आ गया तो रोजा रखना है, अम्मा रोजा रखे तो बच्ची रोजा रखती, अम्मा रोजा नहीं रखे खा लेते बैठे हुए दिन भर। बच्ची बोलती अच्छा अच्छा रमजान बोले तो खाली खा लेते बैठना है, और रोजा वोजा कुछ भी नहीं। अम्मी बुर्का पहन के गए तो बच्ची समझती कि बड़े हो गए तो मेरे को भी बुर्का पहनना है, मेरे को भी उल्टी बन लेना है, मेरे को भी चेहरा छुपाना है, मेरे को भी पूरा जिस्म छुपा के निकलना है, ये सोच के उन्हें निकलती नहीं। वैसी अम्मा क्या कर रही, बाहर जा रही दुकान को तो ऐसी चले जा रहे बेपर्दगी के साथ, रिश्तेदारों के लिए जाना है बुर्का नहीं पहन रहे वैसे निकल के चले जा रहे, बाजार को जाना है ऐसे निकल के चले जा रहे। बच्ची बोलती कि आ रही है बुर्का वर्का पहनने की जरूरत नहीं है, खाली ऐसे निकल के चले गए तो भी चलता, पर्दा वर्दा क्या चीज है उसको मालूम भी नहीं होता। आज देखिए आज कर्नाटक के अंदर बुर्के को लेकर कितना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा, कितना बड़ा मसला चल रहा।
کہ آج جو ہے ہماری بے دینی کی وجہ سے اللہ کا ایک عذاب بھی آ گیا کہ برقعے پہن کے کالج میں آنے کی اجازت نہیں مل رہی. کیسی بڑی مصیبت آ گئی. دیکھو یہ عورتوں کو اس پہ توجہ دینا ہے، اس کی فکر کرنا ہے کہ برقعے پہننا ہے. دیکھیے جتنا عورت چھپ کے رہے گی اسی میں اس کی زینت ہے. میک اپ یہ نہیں ہے کہ بھائی فل میک اپ کر لے کے، خوشبو لگا لے کے، پرفیوم لگا لے کے عورت نکلنا نہیں. یہ عورتوں کے واسطے نہیں ہے. عورت گھر کے اندر اپنے گھر والے کے واسطے، اپنے شوہر کے واسطے میک اپ کر سکتی ہے، لیکن باہر نکل رہی تو میک اپ کر کے نہیں نکلنا ہے، سیدھا سادہ نکلنا ہے اور پورا جسم چھپا کے نکلنا ہے. اس لیے کہ ستر یعنی عورت کو پورا جسم چھپانا فرض ہے. عورت کا اجنبی مرد کی نگاہ عورت کے اوپر پڑنا ہی نہیں. چہرہ بھی نہیں دکھنا، ہاتھا بھی نہیں دکھنا، کوئی حصہ نہیں دکھنا جسم کا. عورت پوری چھپ کے نکلنا. اس لیے کہ عورت کے معنی کیا ہے معلوم؟ عورت کے معنی ہے چھپانے کی چیز. عورت کے معنی چھپانے کی چیز. عورت کے معنی یہ ہے. تو عورت جب چھپانے کی چیز ہے تو اس کا ظاہر کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، تو تم جب گھروں سے باہر نکلو تو پھر اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال دیا کرو، اپنے سر کے اوپر سے اپنے چہرے پر پردہ ڈال دیا کرو، اپنے آپ کو چھپا کر کے نکلو. آج کے زمانے میں جسم کو چھپانے کے لیے برقع ہے، لہذا برقع پہن کے نکلنا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنے آپ پر اپنی چادریں ڈال لیا کریں، اپنے چہروں کو چھپا لیا کریں، اپنے جسم کو چھپا لیا کریں. جسم کو چھپا کر کے نکلنا یہ عورتوں پر فرض ہے، عورتوں کی ذمہ داری ہے، عورتوں کے اوپر لازم ہے. اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کو ماننے والی جو عورت ہوتی ہے وہ اللہ کی محبوب اور پسندیدہ بندی ہوتی ہے. اس لیے آج ہر عورت یہ ارادہ کرے میں اللہ کی بندی بنوں گی، میں اللہ کو خوش کرنے والی بنوں گی، میں اللہ کو راضی کرنے والی بنوں گی. اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اس کی آج فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہر ماں اور بہن کو اس کی فکر کرنا ہے. آج یہ فکر ہم نہیں کر رہے. اس لیے دیکھو بازاروں کے اندر بچیاں جو بے پردگی کے ساتھ پھر رہی، ویڈیو بنا کے فونوں پہ ڈال رہی ہے، انٹرنیٹ پہ ڈال رہی ہے. یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے. جتنی بے حیائی پھیلے گی اتنا ہی اللہ کا عذاب آئے گا. جتنی بے حیائی پھیلے گی اتنا اللہ کا عذاب آئے گا. جتنی حیا رہے گی اتنا اللہ اس قوم کو پسند کرے گی. جتنا زیادہ حیا رہیں گی، پاک دامنی رہیں گی، جتنی شریف عورتیں رہیں گی اور جتنا اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والی رہیں گی، اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے، ایک اہم حصہ ہے. حیا کے معنی کیا آتے ہیں؟ حیا کے معنی آتے ہیں کہ عورت جو ہے اپنے اندر شرم پیدا کرے. حیا کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے چہرے کو چھپا کر کے رکھے. حیا کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے جسم کو چھپا کر کے رکھے. حیا کا مطلب یہ ہے کہ عورت بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے. حیا کا مطلب یہ ہے کہ عورت غیر مردوں کے سامنے نکل کر کے نہ آئے، بے پردگی کے ساتھ نکل کے نہ آئے. یہ سب چیزیں حیا کے اندر داخل ہیں. اپنے گھروں کے اندر رہنا ہے. باہر بہت سخت مجبوری ہے تو باہر جا سکتے ہیں، بغیر مجبوری کے گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو حجاب، برقع یہ ہر عورت کے پاس ہونا چاہیے، ہر لڑکی کے پاس ہونا چاہیے. آج دیکھو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی جو عورتیں جو ہے برقع پہن کے نکلتی ہیں، پورے اپنے آپ کو چھپا کے نکلتی ہیں، تو دنیا کے اندر یہی چلتا ہے کہ بھائی جو عورت جو ہے برقع پہن کے نکلتی ہے وہ شریف سمجھی جاتی. برقع پہن کے نکل رہی تو کوئی دوسرا آدمی اس کو دیکھتا بھی نہیں. لیکن وہی دوسری طرف کوئی بغیر برقعے کے نکل گئی، چہرہ کھلا ہوا ہے، سر کھلا ہوا ہے، بالا دکھ رہے ہیں اس کے، تو پھر ایسی صورت میں دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھنا شروع ہوتے ہیں. اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اور اس طرح سے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے. اور پھر جب شیطان پیچھے لگ جاتا ہے جو جتنی برائیاں ہو سکتی ہے سب برائیاں پھر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آج لڑکیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ مرتد ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک.
ارتداد یعنی ایمان سے پھر جانا, ایمان کو چھوڑ دے رہے آج کہیں کے واسطے بھائی, فلاں کے ساتھ میں بھاگ کے چلے گئے, فلاں اچھا دکھ رہا اس کے ساتھ میں چلے گئے. دین یہ جو ہے بہت زیادہ اہم چیز ہے, یہ اتنی اہم چیز ہے, ایمان اتنا اہم ہے کہ پوری کائنات کی ساری چیزیں لا کر کے ایک طرف رکھ دی جائے, ایک ترازو کے پلڑے میں پوری کائنات کو رکھ دی جائے اور دوسری طرف ایمان کا کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے. یہ اتنا اہم ایمان ہے. اللہ تعالیٰ بغیر مانگے کہ ہمارے کو دے دیے, مسلمان بنائے, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, ناقدری نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنا, ناشکری کرے تو اللہ چھین لیتا. اس لیے جو ہے یہ بے پردہ جو پھرتے رہتے تو ان لوگ جو ہے پلٹ پھر جا رہے اسلام سے, ان لوگ جو ہے اسلام کو چھوڑ دے رہے. اسلام اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, یہ اس کو قدر کرنے کی ضرورت ہے. اس کی قدر ہم اسی وقت صحیح معنی میں کر سکتے ہیں جبکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بس صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میری مائیں اور بہنیں اس موقع پر اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ پہلی چیز تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہے, جنت ہماری انتظار میں ہے, جنت ایمان والوں کے واسطے بنائی گئی ہے. جنت کے اندر کیا کیا ہے؟ جنت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نہریں بنا کے رکھی, دودھ کی نہر ہے, شہد کی نہر ہے وہاں پر, اور اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کے اندر الگ الگ قسم کے پھل رکھے, الگ الگ نئے نئے قسم کے میوے رہیں گے. آدمی ایک مرتبہ کھائیں گا تو ایک الگ ٹیسٹ آتا, دوسری مرتبہ کھا رہا ایک نیا ٹیسٹ آتا. ایسا اللہ تعالیٰ کے جو ہے اتنے زیادہ میوے, فروٹ اور پھل وہاں پر ہے کہ آدمی کھاتے رہے گا لیکن وہ نعمتیں ختم ہونے والی نہیں. بڑے بڑے محلات اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھے, بڑے بڑے محل وہاں پر بنے ہوئے, کس کے لیے؟ ایمان والوں کے واسطے. اللہ نے بڑے بڑے باغات وہاں پر بنائے, کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے واسطے. اللہ تعالیٰ نے وہاں کی اینٹوں کو بھی سونے اور چاندی کے اینٹا بنائے, وہاں کی مٹی بھی اللہ تعالیٰ مشک والی خوشبو والی مٹی بنائے ہے. اللہ تعالیٰ وہاں کے نہروں کے اوپر جو کٹورے رکھیں گے حوضوں کے اوپر, اور گھوڑے پہ سوار ہو کے کئی سالوں سال تک چلتا رہا تو بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوتا. اتنے بڑے بڑے اللہ کے انعامات ہیں. وہ انعامات کب ملیں گے؟ وہ انعامات اسی وقت ملیں گے جب اللہ کو خوش کر کے جائیں گے, اپنے ایمان کو بچا کے جائیں گے. ایمان بچا کے جائیں گے تو وہ انعامات ملیں گے. اس لیے کہ اللہ فرما رہے قرآن کے اندر, جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے انہی لوگوں کے واسطے ہم نے جنت تیار کر کے رکھی ہے. کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اللہ نے فرمایا کہ ہم مہمانی کریں گے اس دن, ہم لوگوں کی میزبانی کریں گے, آنے والے مہمانوں کا ہم استقبال کریں گے, اور جنت میں ایمان والوں کے لیے استقبال کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں وہاں پر تیار کر کے رکھی. رجب کا مہینہ آیا ہے, رجب کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کے اندر یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کو جو ہے اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے سے بھی اس مہینے کی بہت عزت کی جاتی تھی, بہت احترام کیا جاتا تھا رجب کے مہینے کا. 4 مہینے ایسے تھے کہ جو بہت ہی عزت والے مہینے سمجھے جاتے تھے. ایک جو ہے ذی القعدہ کا مہینہ تھا, دوسرا ذی الحجہ کا مہینہ تھا, اور تیسرا محرم کا مہینہ تھا, چوتھا رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینوں کو عرب کے لوگ, وہ جاہلیت کے زمانے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے, بولنا بہت احترام کی نظر سے دیکھتے تھے, بولتے تھے کہ بہت عزت والے مہینے, بہت احترام والے مہینے ہیں یہ, اس لیے احترام کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے بارے میں جب یہ مہینہ آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ یہ دعا مانگتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دیجیے, ہماری عمروں میں برکت دیجیے, اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے. یہ دعا بھی ہمیں مانگتے رہنا چاہیے. ہر نماز کے بعد دعا مانگنا ہے. یہ دعا مانگے اللہ سے کہ اے اللہ ہماری عمر میں رجب اور شعبان میں برکت دیجیے, اور رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیجیے. یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگنا چاہیے. نمازوں کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی سے ایک صحابی پوچھے کہ یا رسول اللہ کون سی دعا قبول ہوتی, زیادہ قبول ہونے والی کون سی دعا ہے؟ تو اللہ کے نبی بولیں گے 2 اوقات ایسے, 2 ٹائم ایسے جس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. ایک تو کون سا ٹائم؟ ہر فرض نماز کے بعد کا ٹائم, ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اور دوسرا ٹائم رات کا درمیانی حصہ, تہجد کا جو ٹائم ہوتا ہے, آدھی رات کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے, وہ ٹائم میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. آج اپن دعا مانگتے ہیں,
آج ہم جو ہے خالی معاملہ کر لیتے رہتے, خالی لوگوں کے سامنے شکوے شکایتیں کر لیتے رہتے, بولتے فلاں مصیبت آ گئی, فلاں یہ ہو گیا, فلاں وہ ہو گیا, فلاں جو ہے نقصان ہو گیا, فلاں جگہ چوری ہو گئی. آج ہم خالی جو شکایتیں شکوے شکایتیں لوگوں سے کر لیتے بیٹھے ہوئے, لیکن اللہ کے سامنے ہم جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے تیار ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے جتنا دعا مانگیں گے اتنا اللہ خوش ہوتے ہیں. بندے آج کیا ہوتا, آج اپن جا کے کسی آدمی کے پاس, اپنا رشتے دار, اپنا بھائی بھی جا کے بولے ذرا جو ہے میرے کو ضرورت ہے, ایک 10,000 دے دے. تو بھائی کیا کرتا, پہلی مرتبہ چلو ہماری بہن ہے اس لیے انہیں کیا کرتا, پہلے ٹائم دے دیتا. دوسرے ٹائم جا کے پھر مانگے اپن, ارے ذرا بہت اہم کام آ گیا, ارے بھائی ذرا گھر میں شادی ہے, ارجنٹ ہے ذرا, اس لیے جو ہے تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے. تو بھائی کیا کرتا, چل بھائی میری بہن ہے نا, اس لیے دوسری مرتبہ بھی دے دیتا. لیکن تیسری مرتبہ جا کے مانگے تو انہیں کیا کر لیتا, بہانہ بنا دیتا, انہیں بولتا کہ میرے پاس نہیں. اللہ کا جو ہے اصول یہ ہے کہ جتنا اللہ سے مانگیں گے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں. اللہ ناراض نہیں ہوتے ہیں, جو مانگنے والا بندہ ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. رجب کے مہینے میں آخر میں ہم جو ہے مشہور ہے 27ویں تاریخ میں رجب کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی. معراج پہ گئے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام. وہ لمبا واقعہ ہے, وہ واقعات جو ہے اس سے پہلے بھی آپ حضرات آپ نے سنا ہوگا. مسجدوں میں بھی جو ہے مساجد کے خطیب صاحب, مسجد کے امام صاحب اللہ بیان کرتے رہتے. تو یہ معراج بھی اللہ کے نبی جو گئے تھے براق پہ سوار ہو کے 7 آسمانوں کی سیر کر کے آئے, جنت اور جہنم دیکھ کے آئے, اور اللہ تعالیٰ کے پاس عرش کے پاس بھی جا کے اللہ کا دیدار کر کے آئے. لیکن آتے وقت کیا انعام لے کے آئے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملا تھا, نماز کا انعام. 50 نمازوں کا انعام ملا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام رستے میں ملے, پوچھے کیا انعام ملا, تو بولے 50 نمازوں کا انعام ملا. حضرت موسیٰ بولے کہ 50 نمازیں تمہاری قوم نہیں پڑھ سکتی, جا کے کم کرا لو, ڈسکاؤنٹ کرا لو, ذرا جا کے کنسیشن کرا لو. اللہ کے نبی گئے, جا کے 5 نمازہ کم کرائے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اور کم کرو, گئے 5 کم کرا کے, پھر بولے 5 اور کم کرو. ایسے ہی کرتے 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 45 نمازہ کم کرا لیے. 5 نمازیں بچ گئے. 5 نمازوں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ 50 نمازیں جو میرا بندہ, جو میری بندی 5 ٹائم کی نماز پڑھے گا, نماز پڑھے گی, اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو 50 نمازوں کا ثواب دوں گا. اس لیے نماز یہ معراج کا تحفہ ہے, اللہ کے نبی ہمارے واسطے لائے ہیں. اس تحفے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم اس کی تو کوتاہی کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اتنی زیادہ کوتاہی ہے. نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی تو گویا اس نے کافروں والا عمل کیا, وہ کافر ہو گیا. اس لیے ہمیں اپنے مسلمان ہیں, ہم ایمان ہے اللہ نے دیا ہے, قدر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات سمجھ میں آئی نا سب کو؟ بات سمجھیں, اس پر عمل کریں. جو باتیں بتائی گئی ہیں, جو عمل کے قبیل کی باتیں, ان پر عمل کریں, اور بچنے کے راستے کی جتنی باتیں بتائی گئی ان سے بچنے کی فکر کریں. اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ابھی دعا کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, خطاؤں سے درگزر فرما دے, لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے کچے پکے ہر گھر میں اے اللہ دینداری کو آپ فرما دے, ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما دے. اے اللہ بے دینی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ آپ کی ناشکری سے ہماری حفاظت فرما دے. دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے. 5 وقتہ نماز کی پابندی ہمارے لیے آسان فرما دے. بچوں کی تربیت کی فکر کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہمارے ہر گھر میں دینداری کو عام فرما دے. بے دینی سے ہماری حفاظت فرما دے. ہر بچے میں دینداری کو پیدا فرما دے, ہر بڑے میں دینداری کو پیدا فرما دے. اے اللہ ہر گھر کے فرد کو نمازی بنا دے, بچے اور بڑے کو نمازی بنا دے, مرد و عورت کو نمازی بنا دے. اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو نمازوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے, پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. بے دینی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما دے, ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ
حاضرین مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، سب کو شفاء کاملہ عطا فرما دے، صحت اور تندرستی عطا فرما دے، عافیت والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی اپنے شایع نشان عطا فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و منظور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين۔